نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إن الذين بے شک وہ لوگ جو بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بنے والنصارا اور نصارہ یہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے والنصارا اور نصارہ والصابئین اور صابی اب صابئین یہ صابئ کی جمع ہے اور اس کا مادہ جو ہے صاد با حمزہ ہے، یعنی ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جانے کو صابی کہتے ہیں، اور ایک قرات صابین ہے یعنی حمزہ کے بغیر، والصابئین ہے نا یہ والصابین ہے حمزہ کے بغیر۔ تو بعض نے کہا کہ یہ صبا یسبو سے ہے جس کا معنی مائل ہونا، یعنی ایک دین سے دوسرے دین کی طرف مائل ہو جانا، لیکن کفار قریش جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا تھا اسے وہ صابی کہتے تھے، اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح یہود و نصارہ آسمانی دین پر تھے، اسی طرح یہ صابی جو ہیں یہ بھی آسمانی دین پر تھے، لیکن بعد میں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور انہوں نے ستاروں کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور یہ لوگ اپنا مذہب جو ہے نا چھپا کر رکھا کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، اور اسی سے شیعہ اسماعیلیہ جو فرقہ ہے انہوں نے بھی مذہب کو چھپانا انہی لوگوں سے لیا ہے۔ اور ان کے اہل کتاب ہونے کے بارے میں صحابہ و تابعین کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی بنے والنصارى اور نصارہ والصابئین اور صابی من آمنا جو بھی ایمان لایا جو بھی ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ وعمل اور اس نے عمل کیا صالحاً نیک فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس پاس ربہم ان کے رب کے ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہے علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے اور ان کے جو اعمال بد ہے ان کا تذکرہ کیا۔ اب درمیان میں جو یہ آیت مبارکہ لائی گئی ہے اس کی ایک خاص مناسبت ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر بات کی کہ ان پر ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے اور وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ابھی بھی حقیقی طور پر وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور پھر ان کو اللہ رب العالمین ان کے اجر کو ضائع بھی نہیں کریں گے، ان کو اجر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تورات اور انجیل پر عمل کرتا تھا یعنی اپنے نبی پر ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لے کر آیا، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ ڈبل اجر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آپ کے زمانے کے اندر کچھ یہود و نصارہ ایسے تھے جو ایمان لانے والے تھے، جن میں عبداللہ بن سلام، صہیب رضی اللہ تعالیٰ، سلمان فارسی اور دیگر لوگ، ان کا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا سب کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو مانوس کرنے کے لیے مسلمانوں اور صابئین کا بھی ساتھ میں ذکر کر دیا کہ اللہ کی رحمت کسی خاص نسل کے ساتھ مخصوص نہیں، بس اللہ کے ہاں شرط جو ہے ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی صابی اپنے مذہب پر رہ کر عمل صالح کرے گا
تو وہ مسلمانوں کی طرح نجات پائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ حالانکہ تورات اور انجیل میں واضح الفاظوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تم نے واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، گویا کہ وہ تورات پر بھی اور انجیل پر بھی ایمان نہیں رکھتا، اور وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مر جائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ کے اندر داخل ہوگا، وہ کامیاب ہونے والا نہیں۔ کامیابی یعنی اب کس کے اندر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، اللہ پر ایمان لانے پر، آخرت پر ایمان اور ساتھ میں عمل صالح۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وگرنہ کامیابی نہیں ہے۔